والسلام محمد مجلس شہادت حضرت مسلم مہدی سالانہ مجلس ہے، اور یہ مجلس اس وقت پر اس لیے رکھی گئی تھی کہ حج کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور وقت یہی ہے کہ کوفے کی گلی مسلم لڑ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا آپ کا تعلق دین کے اس حصے سے ہے جسے روحانیت کہتے ہیں، اور یہ باتیں عام نہیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں اور یہ سب جگہ نہیں ہوتی، اور ہر ایک کا تعلق ان چیزوں سے ہے بھی نہیں۔ دیکھیے یہ ایک ایسی دولت اور نعمت ہے کہ یہ سب کو نہیں ملتی، جسے مل گئی اسے مل گئی۔ ہزاروں حدیثیں ہیں کہ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے علم و معرفت کی دولت دے دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتا، جو خواہشی نہ کرے تو اس پر وہ کیوں مہربان ہے؟ اور ایسا نہیں کہ اکثریت آپ کی بات مان لے، یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال کی جو تاریخ ہے ہماری ملت کی، اس میں کبھی بھی چند افراد کے علاوہ اس نظریے کی طرف نہیں کوئی آیا۔ یہ ایک ایسی تاریخ آپ کو سنانا کتابوں میں ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ اس کی ڈیٹیل کوئی اور بتا سکتا۔ جو مادی زندگی جی رہا ہے اور آل محمد کی روحانیت کو نہیں مانتا، وہ شیعہ ہو یا کسی اور فرقے سے ہو، ہمیں اس سے واسطہ نہیں، عام انسان نہیں ہوتا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دلائل سے اپنے لوگوں پر یہ ثابت کرے کہ تم جس کو روحانیت سمجھ رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا یہ پوائنٹ مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہنا دیکھو ابھی ہم ان کا امتحان لیں گے روحانیت کا، تمہیں پتہ چل جائے گا ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، تو پھر ان کی طرف جھکنا نہیں، تو کوئی ایک رہنما بن جاتا ہے، آگے آ جاتا ہے، کہتا دیکھو ابھی ہم تمہیں دکھاتے ہیں، اگر یہ ابھی دکھا دیں اپنی روحانیت تو مان لینا ان کی روحانیت۔ ہر دور میں اپنے گروہ کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت سے لوگ اٹھے، ان کا کیا مان رہے ہو بھائی، کیسی روحانیت،
تو طاقت ہے ان کے پاس آسمانی، بالکل بھی ہم دکھاتے ہیں، ابھی دکھاتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے انہوں نے کہا دیکھو یہ میں نے آگ لگا دی، یہ دروازہ جل رہا ہے، اگر ان میں روحانی طاقت ہوتی تو اپنے کو بچا نہ لیتے۔ بڑا تم سمجھتے تو بڑے فاتح ہیں اور خیبر کے فاتح ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، بڑے شجاع ہیں، کیا ہوا؟ گھر کو تو بچا نہیں پائے۔ کدھر ہے روحانیت؟ مجمع چھٹ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، اس لیے اکثریت اس طرف اب تک ہے، زہرا کی طرف نہیں ہے۔ اور یہی لوگ کہتے نظر آتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، فاتح خیبر کے گلے میں رسی بن گئی۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ روحانیت۔ تو پھر کیا؟ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں۔ دیکھیے معاملہ ہوا اس لیے یا انکار ہو جائے ان کی مظلومیت کا، اور یا یہ کہہ دیا جائے روحانیت تھی نہیں۔ دونوں طریقے سے فائدے میں مخالف رہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی اڑا رہے کہ نہیں یہ روحانی طاقت رکھتے ہیں اور جان کر انہوں نے معجزہ نہیں دکھایا، وہی تو حق کی راہ پہ چل رہا ہے۔ کیوں وہ حق کی راہ پہ چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک نظریہ ہے اور وہ یہ نظریہ پیش کر رہا ہے ہم نے انہیں اس لیے نہیں مانا کہ یہ معجزے دکھا رہے تھے، معجزوں سے نہیں مانا۔ اب ذرا سا بات کو سمجھتے ہوئے چلیں، بہت گہرائی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پورے مکے نے کہا ہم جب نبی مانیں گے آپ کو معجزہ دکھائی۔ اپنے عقل کے اعتبار سے وہ مشکل ترین چیز طلب کرتے ہیں، یعنی اس کے دسترس میں جو چیزیں ہیں اس سے ماورا مانگو۔ چاند آسمان پر ہے، اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا۔ یہ جو مٹی کے کنکر پڑے ہیں یہ لا الہ کی صدا دیں، اٹھا لیا کلمہ۔ وہ جانور جا رہا سامنے سے، کسی کے ہاتھ میں گو ہے، گو جانور، یہ اپنے آدمی کو بلایا، گو بولتی ہی نہیں، گو کی آوازیں نہیں نکلتی، مٹی کا جانور ہے۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ، اس میں کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا یہ دسترس میں ہے، مٹی ہاتھ میں ہے، جانور سامنے ہے، چاند آسمان پر ہے۔ اپنے حساب سے مشکل معجزہ مانگا، چاند توڑ دیجئے۔ تو دیکھیں جب کنکر کلمہ پڑھ رہے تھے نبی نے کچھ نہیں کہا، پڑھوا دیا۔ جب گو نے کلمہ پڑھا کچھ نہیں کہا۔ جب انہوں نے کہا چاند توڑ دیجئے تب نبی بولے، کہا توڑ تو دوں گا، اس کے بعد بھی تم مجھے نبی نہیں مانتے۔ اگر اتنی بات کہہ دیتے کہ تم مجھے نبی نہیں مانو گے تو بات پوری نہ ہوتی۔ مثال کو جانا چاہیے دیر تک، یہ تو بات کیوں ختم ہو جائے گی، کوئی کارکردگی دیں گے نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی۔ نبی نے بات کو طویل کر دیا کہ اس لیے نہیں مانو گے کہ میں تمہارے سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، تم بدر میں قتل کیے گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، میں تمہاری لاشیں دیکھ رہا ہوں بدر کے گڑھے میں پڑی ہوئی، اور پیشاب توڑ دیا۔ کچھ کہا میں نے، پورا مکہ معجزہ طلب کرتا تھا کہ دکھاؤ تب نبی مانیں گے، اور نبی معجزے دکھا رہے تھے، لیکن پوری تاریخ چھان ڈالو، ڈھونڈتے پھرو